Venezuelan people remain firm, remain active in order to defend our homeland. وینزویلا کا پریزیڈنٹ اس کی بیگم ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں. تو یہ کوئی جنگ نہیں ہے, کوئی وار نہیں ہے, یہ سیدھا سیدھا ایک اغوا ہے. قانون کی طاقت ہونی چاہیے, لیکن یہاں طاقت کا قانون استعمال ہو رہا ہے. اس سے بڑا ظلم, زیادتی اور بدمعاشی کیا ہوگی؟ قانون اس کا ہے جس کے پاس طاقت ہے. سب سے پہلا ایٹم بم امریکہ نے چلایا ناگاساکی اور ہیروشیما میں, جس میں لاکھوں لوگوں کی جان گئی. اس کے علاوہ دنیا میں جہاں جنگ ہوتی ہے اس میں امریکہ کا کردار ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے, پوری دنیا کے لوگوں کو اٹھنا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران پر آنے والے دنوں میں وہ ود ان اے ویک اٹیک کرنے جائے گا, اور اگر کرے گا تو ایران کی طرف سے کس قسم کا ریٹیلیشن آ سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ امریکہ بڑا سمجھدار ہے, جہاں بھی اس کو لگتا ہے نقصان کی بات ہے وہاں وہ ایسی حرکت نہیں کرتا. آیت اللہ خامنائی کو وہ اٹھانا چاہتا ہے. بڑی قربانیاں ہیں ان کا سلسلہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم راہ خدا میں شہید ہو جائیں. تو ان کی تو منزل یہی ہے کہ جو کچھ ممالک کو ویٹو پاور کا رائٹ دیا گیا. اور سب سے بڑا نقص ہی یہ ہے کہ جب بالکل ایک بات رائپ ہو جاتی ہے, ایک معاملہ جو ہے وہ پوری دنیا کے ضمیر کے مطابق وہ ایک ظلم ہو رہا ہے اور کسی ایک ملک کے, خاص طور پہ امریکہ کے مفادات کے خلاف ہے, تو وہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے. 5 ملک ہیں جس میں رشیا ہے, جس میں چائنا ہے, امریکہ ہے, فرانس ہے, اور تو یہ جس ملک کا اگر یہ ویٹو کر دیں تو وہ 199 ملک بھی بالکل غیر مؤثر ہو جاتے ہیں, اور یہی سب سے بڑا عدل کی راہ میں, انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہے. مسلم ممالک کی جتنی زیر زمین معدنیات ہیں, آئل ہے, باقی جو خزانے ہیں, وہ لوٹنے کے لیے امریکہ تیار بیٹھا ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان اور میں ہوں مشکور زیدی. ناظرین, جب ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکنز نے یہ سوچ کر اپنا پریزیڈنٹ منتخب کروایا تھا کہ دنیا سے جنگوں کا اختتام کرے گا, کیونکہ پوری دنیا اس وقت جنگوں میں پھنسی ہوئی تھی, تو ہر شخص یہی توقع کر رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا اور جنگ رکوائے گا. مگر معاملہ بالکل خراب ہوتا چلا گیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے 13 ماہ کے اقتدار میں اس وقت اگر ہم دیکھیں تو بظاہر دنیا جو ہے وہ تباہی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور خاص طور پہ وینزویلا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جو اس وقت معاملہ ہوا ہے, اس نے تو ہر ملک کو بھی پریشان کر کے رکھ دیا ہے. اسی حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے اپنے خاص مہمان کو بلایا ہے, جن کا نام سید ذوالفقار علی بخاری ہے, جو کہ سینئر قانون دان ہیں, لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ بار کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری کا عہدہ بھی ان کے پاس رہا ہے. یہ بہت زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں سیاست کے اوپر بھی, قانون کے اوپر ہی. تو ہم انہی سے پوچھیں گے کہ آخر اس وقت دنیا میں یہ جو کام ہو رہا ہے, یہ جو خاص طور پہ ہماری وکلا برادری ہے یا ہمارا کورٹ سسٹم ہے, اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے, کیونکہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی طرف بھی لگی ہوئی ہیں کہ وہ کیا فیصلہ دینے جا رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں وقت نکالا اور ہمارے ساتھ جڑے. سر, آپ سے یہی سوال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایز اے پریزیڈنٹ آنا آپ دنیا کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ آنے والے وقتوں میں کس طرف یہ دنیا جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ بہت اہم موضوع پہ آپ نے گفتگو کی ہے. دراصل بات یہ ہے کہ وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو امن کا پیغمبر سمجھتا تھا اور جس سے دنیا نے امید لگائی تھی کہ جنگوں کا خاتمہ کرے گا, اور جو اپنے آپ کو نوبل پرائز آف پیس کا امیدوار بھی سمجھتا تھا, اس نے پچھلے 1 سال میں, 1 سال سے زائد عرصہ ہوا, اس نے مایوس کیا. سب سے پہلے اس نے اسرائیل کی مدد کر کے, اسرائیل کے ساتھ ساتھ اس نے ایران پہ حملہ کر کے اور ایسے عوامل کی پشت پناہی کر کے اپنے ہی امپریشن کو خراب کیا. اور اب جو سب سے بڑا واقعہ ہے کہ وہ وینزویلا کا پریزیڈنٹ, اس کی بیگم ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں, تو یہ کوئی جنگ نہیں ہے, کوئی وار نہیں ہے, یہ سیدھا سیدھا ایک اغوا ہے, فورسبل ابڈکشن ہے, جو ایک دوسرے ملک کی خود مختاری پہ حملہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں
کہ اس سے بڑی زیادتی، ناانصافی اور طاقت کا غیر قانونی استعمال ہو ہی نہیں سکتا۔ سر یہ جو اس نے ایک پلی لی تھی کہ جو وینزویلا کا پریزیڈنٹ ہے وہ سمگلنگ میں جو ہے وہ رہا ہے، انوالو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کو اٹھایا جا رہا ہے، لیکن ان کی وائس پریزیڈنٹ نے تو آ کر بالکل بلیٹنٹلی کہہ دیا کہ اس کا جو بیسک مقصد ہے، اس کی نظر ہمارے جو آئل ریزرو ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، 300 بلین بیرل ان کے پاس آئل ریزروز ہیں، اس کے علاوہ گیس کے ریزروز ہیں، گولڈ ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ امریکہ ایک قسم کی سیدھی بدماشی کرنے پر اترا ہے؟ یہ جو الزام ہے نا، یہ بالکل ان الزامات کا تسلسل ہے جو ماضی میں مختلف ملکوں پہ لگائے گئے۔ مثلا عراق پہ کہا گیا کہ ان کے پاس ویپنز ہیں، ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز ہیں، اور جب ان کو جنگ میں تباہ و برباد کر دیا گیا اس کے بعد معافی مانگی کہ نہیں جی وہ نہیں تھے، ہم غلطی پہ تھے۔ اسی طرح پوری دنیا میں جہاں جہاں آئل ہے، باقی معدنیات ہیں، وہاں مختلف الزامات لگاتے، کسی کو ٹیررزم کا کہہ دیا، کسی کو دہشت گردی میں لے گئے۔ اب ان پہ ٹیررزم کا کوئی معاملہ کر نہیں سکے تو سیدھا کہا کہ جی منشیات کی سمگلنگ۔ کیا ثبوت ہے منشیات سمگلنگ کا؟ کوئی ایسا الزام کہ جس کو عقل ماننے کو تیار نہیں، اس کے اپنے وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے، اس کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے، اس کو اٹھا کے لے جانا اور اس کو عدالت میں پیش کرنا، اور خاص طور پہ کسی خاتون کو بھی نہ بخشا اس نے، اور کسی یہ تو ویسے ہی مورلی بھی ایک قسم کا جنگی جرم ہی کہا جائے گا کہ کسی پریزیڈنٹ کو جس کو ویسے ہی استثناء حاصل ہوتا ہے، آپ اس کی وائف کو بھی اٹھا کے لے جائیں، اور جس طرح سے اس کو ڈسپلے کیا گیا عوام کے سامنے، اس کو لایا گیا ہے جس حلیے میں، وہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پوری دنیا کی ریاست کے لیے بھی ایک قسم کا شرم کا مقام اس نے بنایا؟ اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں اگر صرف ایک ملک ہے تو وہ امریکہ ہے، باقی سب دنیا کی کوئی حیثیت یا وجود نہیں ہے۔ بس اصل یہی ہوا نا کہ ایک یونیلیٹرل اور بائی لیٹرل کا جو طاقت کا سسٹم تھا وہ ملک میں ختم ہو گیا، دنیا میں ختم ہو گیا۔ اب یہ جو ہے، اب اخلاق تو یہ کہتا ہے کہ قانون کی طاقت ہونی چاہیے، لیکن یہاں طاقت کا قانون استعمال ہو رہا ہے۔ اس سے بڑا ظلم، زیادتی اور بدماشی کیا ہوگی کہ جہاں چاہتا ہے امریکہ، جہاں چاہتا ہے وہاں اپنے فورسز کے ذریعے، اپنی طاقت کے بلبوتے پر لوگوں پہ حملے کرتا ہے، لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو مارتا ہے، بچوں کو۔ اسرائیل میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اسرائیل کی ڈائریکٹ پشت پناہی وہ، اور کوئی شرماتے نہیں ہیں اس ظلم پہ، کبھی انہوں نے شرم کا اظہار نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اخلاق کی قدریں ساری بدل چکی ہیں، قانون اس کا ہے جس کے پاس طاقت ہے، اور غریبوں کے لیے کوئی قانون نہیں، نہ اس میں کوئی کسی کی کوئی اخلاقیات ہے، نہ کوئی اس میں کوئی معاملات ہیں، تو بس ظلم، زیادتی، اور جس کے پاس طاقت ہے وہ چلا رہا ہے اس میں۔ اس وقت جو دنیا میں سر ایشو اب ڈسکس ہو رہا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ٹرمپ کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ کولمبیا ہو یا ایران ہو، اس وقت کہا جا رہا ہے کہ اس کی نظریں اس وقت ایران کے اوپر ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران پر آنے والے دنوں میں وہ ود ان اے ویک اٹیک کرنے جائے گا، اور اگر کرے گا تو ایران کی طرف سے کس قسم کا ریٹیلیشن آ سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ لیکن ایران کو دھمکی اس نے دی ہے کہ رہبر معظم کو، آیت اللہ خامنائی کو وہ اٹھانا چاہتا ہے۔ ان کے جو جواب آ رہے ہیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ اس بات سے بالکل نہ گھبرائے ہیں، نہ انہیں کوئی پریشانی ہے۔ اور ایران ظاہر ہے ایک قوم ہے، ایران کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی فکر ہوگی۔ بڑی قربانیاں ہیں ان کا سلسلہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم راہ خدا میں شہید ہو جائیں، تو ان کی تو منزل یہی ہے۔ اس کی دھمکی وہ عملی جامہ پہنا سکتا ہے، نہیں پہنا سکتا، وہ الگ بات ہے، لیکن پوری دنیا اس کو کنڈیم کر رہی ہے، اور دنیا میں بعض امیر لوگ تو واضح طور پہ ابھی کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اور وہ اس بدماشی کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایران پہ اس طرح کی کوئی اٹیک کرنے کی غلطی کرے گا، کیونکہ ایران کے معاملات کو ٹرمپ بھی سمجھتا ہے، پوری دنیا سمجھتی ہے۔ ان کی جو تیاری ہے وہ ریٹیلیٹ کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا امریکہ کا۔ امریکہ بڑا سمجھدار ہے، جہاں بھی اس کو لگتا ہے نقصان کی بات ہے وہاں وہ ایسی حرکت نہیں کرتا۔ سر یہ جو 1945 میں ایک UNO بنائی گئی تھی، اس کے علاوہ ان کے مختلف ڈپارٹمنٹس بھی تھے، جیسے سلامتی کونسل ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، وہ ہمیشہ امریکہ کے بغل بچے کا کردار کیوں ادا کرتے جا رہے ہیں؟ ان کے راستے میں اس طرح کی رکاوٹیں کس لیے آ رہی ہیں
وہ کیوں اپنا ڈیسیژن کہا جاتا ہے کہ جو ویسٹرن سوسائٹی ہے وہ تو جسٹس کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی بھی وہ کسی قسم کی چھوٹی سے چھوٹی بھی اگر کوئی غیر قانونی چیز ہے اس کو برداشت نہیں کرتے، تو امریکہ کے معاملے میں وہ ان کی مجرمانہ خاموشی آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس میں یہ ہے جی کہ اس واقعے کو سب سے پہلے UN کے سیکرٹری نے کنڈیم کیا ہے، اس کے بعد باقی دنیا آئی ہے اس کی کنڈمنیشن میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ جو اس کی فارمیشن ہے UNO کی اور سلامتی کونسل کی، اس میں سب سے بڑا ایک ڈیفیکٹ ہے کہ جو کچھ ممالک کو ویٹو پاور کا رائٹ دیا گیا ہے، اور سب سے بڑا نقص ہی یہ ہے کہ جب بالکل ایک بات رائپ ہو جاتی ہے، ایک معاملہ جو ہے وہ پوری دنیا کے ضمیر کے مطابق وہ ایک ظلم ہو رہا ہے اور کسی ایک ملک کے خاص طور پہ امریکہ کے مفادات کے خلاف ہے، تو وہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس ویٹو پاور کے بعد سلامتی کونسل یا اقوام متحدہ کی جو حیثیت ہے وہ بالکل غیر مؤثر ہو کے رہ گئی ہے۔ وہ ایک قرارداد ہے، اس پہ کوئی عمل کرے نہ کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سلامتی کونسل ہو یا UNO ہو، ان کے پاس اپنی قراردادوں کو امپلیمنٹ کروانے کی پاور ہونی چاہیے۔ ان کے پاس باقاعدہ ایک فورس ایسی ہو کہ جو ایسے معاملات کو دیکھے اور اس کو عمل درآمد کروائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ویٹو پاور کا جو ایک قانون ہے اس شک کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ ظلم ہوتا رہے گا اور طاقتور ویٹو پاور رکھنے والے جو ملک ہیں وہ اس کو ویٹو کرتے رہیں گے۔ ناظرین، ویٹو پاور کا مطلب یہ ہے کہ 199 ملک فرض کریں ایک طرف کھڑے کسی قرارداد کے حق میں ہیں، اور یہ جو 5 ملک ہیں جس میں رشیا ہے، جس میں چائنا ہے، امریکہ ہے، فرانس ہے، اور تو یہ جس ملک کا اگر یہ ویٹو کر دیں تو وہ 199 ملک بھی بالکل غیر مؤثر ہو جاتے ہیں، اور یہی سب سے بڑا عدل کی راہ میں، انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر یہ 5 ملک کو بھی آپ پاورفل کنٹریز کہتے ہیں کہ یہ موسٹ پاورفل کنٹریز ہیں، تو ان میں سے ان کے پاس بھی یہی ہونا چاہیے کہ ان میں سے اگر 3 ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں، 2 ایک سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، فیصلہ دیتے ہیں، تب تو کسی حد تک اس کو مانا جانا چاہیے۔ مگر یہ ویٹو پاور جو ہے وہ پوری دنیا کی عدل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بخاری صاحب نے ایک بہت بڑا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے، اور یہ یقیناً ہونا چاہیے، کیونکہ انصاف کی راہ میں سب سے بڑی جو بے ایمانی دنیا کو نظر آ رہی ہے، جو جنگوں کی طرف بھی لوگوں کو لے کے جا رہی ہے، غربت کی طرف لے کے جا رہی ہے، وہ یہ ویٹو پاور ہی ہے۔ اچھا سر، ایک اور بہت اہم سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس وقت 2 بلاکس بنتے ہوئے نظر آئے، ایک اوپریسڈ کا بلاک بن رہا ہے، ایک سپریسڈ کا بلاک بن رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا اور رشیا، کیونکہ رشیا اس وقت خود یوکرین وار میں پھنسا ہوا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسا بلاک بننے جا رہا ہے جو کہ امریکہ کو خاص طور پہ ٹف ٹائم دے سکے؟ اگر بن سکتا ہے تو وہ کون کون سے ملک جو ہے وہ اس میں آگے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایسے بلاک کی بہت ضرورت ہے، اور یہ صحیح وقت ہے کہ اس بے لگام گھوڑے کو لگام دینے کا وقت ہے، اور میں سمجھتا ہوں چائنا اور رشیا کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ بہت سے مسلم ممالک اس کے ساتھ شامل ہوں گے، اور مسلم ممالک کا آپس میں اختلاف ہوتا رہے، لیکن یہ سب لوگ اس کے زد پہ ہیں۔ اس کے ان تمام مسلم ممالک کی جتنی زیر زمین معدنیات ہیں، آئل ہے، باقی جو خزانے ہیں، وہ لوٹنے کے لیے امریکہ تیار بیٹھا ہے، اور ان کو چاہیے مسلم ممالک کو، خاص طور پہ ایران کو، ترکی کو، سعودی عرب کو، ان کو مل جل کے اپنے تحفظ کے لیے، مطلب ہے امریکہ ہمارا کون سا دوست ہے یا بھائی ہے؟ اسی طرح رشیا ہمارے ہم مذہب نہیں ہیں، تو کیا ہوا؟ انسانیت کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے ہم سب مل جل کے، ان سب ملکوں کو چاہیے، ان کے سربراہان کو چاہیے کہ وہ اکٹھے ہوں اور مل کے ایک ایسا بلاک بنائیں کہ جو کم از کم اس کی بدماشی کو کوئی تو روکے نا، کوئی تو اس کے خلاف مؤثر آواز کھڑی کرے، کوئی تو ہو جو اس کے سامنے آئے۔ یہ بہت ضروری ہے اس بلاک کی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ کبھی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی آج ہے۔ اور خاص طور پہ OIC جو ہماری 56-57 ملک ہیں، جس میں اگر وہ صرف سٹینڈ لے لیں تو میرا نہیں خیال کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ان کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، ریزسٹ کر سکتا ہے۔ OIC کے ناکام ہونے کی بیسک بنیادی وجہ آپ کیا چیز سمجھتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ بھی امریکہ ہے جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس OIC میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جو امریکہ کے پٹھو ہیں، جیسے جارڈن کھڑا ہو گیا تھا اسرائیل کے ساتھ، ایجپٹ کو دیکھ لیں۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں OIC کے ممبر جو ہیں، وہ کوئی مؤثر کردار ادا ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ان کے ذہنوں میں منافقت ہے، ان کے اندر وہ یونٹی اور وہ جذبہ ہے ہی نہیں
کہ جس کے لیے وہ بنائی گئی تھی، اس لیے ناکامی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ امریکہ کی یا باقی غیر ملکی طاقتوں کی لائن کو ٹو کریں گے، وہ OIC کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتی۔ جو بھی آپ نے بات کی نا جی کہ ظلم ہو رہا ہے اور اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں لوگوں نے آواز اٹھائی ہے مختلف جگہ پہ، اس کے اپنی کیپیسٹی میں مختلف ملکوں نے آواز اٹھائی ہے اور اٹھانی بھی چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکن عوام کو اس میں اٹھنا چاہیے اور وہ اپنے صدر کو بتائیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں، بلکہ وہاں امریکنز نے مظاہرے کیے بھی ہیں اور بڑی ان کی میں ہمت سمجھتا ہوں، اور وہ آزاد ہیں اس معاملے میں، اپنے اوپینین کا اظہار کرنے میں وہ اس معاملے میں دلیر ہیں، اور ان عوام جو ہیں وہ اس طرح ظالم نہیں ہیں۔ لیکن یہ آپ ایک صرف ٹرمپ کی حد تک نہ بات کریں، امریکہ کا رول ہمیشہ ظالمانہ رہا ہے۔ سب سے پہلا ایٹم بم امریکہ نے چلایا ناگاساکی اور ہیروشیما میں، جس میں لاکھوں لوگوں کی جان گئی۔ اس کے علاوہ دنیا میں جہاں جنگ ہوتی ہے اس میں امریکہ کا کردار ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو اٹھنا چاہیے، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکن عوام کو کھڑے ہو کے اس بدماشی کا، غنڈہ گردی کا اور ظلم و ستم کا راستہ روکنا چاہیے۔ یہ وقت ہے کہ اب اس کے بعد شاید امریکہ بھی نہ بچے اگر یہ حالات رہے، پوری دنیا کی اگر جنگ بڑھ جاتی ہے تو کوئی گھر اس میں سلامت نہیں رہے گا۔ ناظرین، آپ نے بخاری صاحب کی ایک سیر حاصل گفتگو سنی، لیکن بظاہر جو ہے اس وقت جو نظر آ رہا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بالکل بے لگام گھوڑا بن گیا ہے۔ نہ وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کی بات سن رہا ہے، نہ کچھ پولیٹیشینز کی بات سن رہا ہے، نہ دنیا کے ہیڈ آف اسٹیٹس کی بات سن رہا ہے۔ اس کے دل میں جو آتا ہے وہ کرنے جا رہا ہے۔ تو اس وقت جتنی ضرورت، شاہ صاحب نے جس طرح فرمایا ہے کہ اس وقت جتنی بلاک، ایک ریزسٹنٹ بلاک کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، ورنہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ امریکہ سے اس طرح کے مزید اٹیکس مختلف ممالک کے اوپر ہوں گے، جس کی وجہ سے دنیا میں غربت بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا جنگوں کی طرف جانی شروع ہو جائے گی، اور پھر ہم دور نہیں ہوں گے کہ ایک چنگاری اگر اس طرح کی اٹھ جاتی ہے تو تیسری عالمگیر جنگ کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں۔